بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سید زین الرضا صاحب اور پوری کوہ نور کی ٹیم، آپ سب ایک مرتبہ پھر مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہمیشہ کوہ نور ٹی وی الحمدللہ اس معاملے میں نمبر لے جاتا ہے۔ وہ اولیاء کرام کا ذکر ہو، میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یا رمضان الشریف کی ٹرانسمیشن ہو، اس حوالے سے کوہ نور ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر الحمدللہ۔ پوری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس چینل کو مزید ترقی اور کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اولیاء کرام جو مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں جو سفر کرتے رہے، جس طرح کہ محترم کاشف صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ آپ نے علم تو حاصل کر لیا تھا داتا صاحب نے، اور وہ علم ہمیں گھر سے بھی مل جاتا ہے، یہ درسگاہوں سے بھی مل جاتا ہے، لیکن جو پیر کامل کا اور کامل لوگوں کا ملنا ہے، یہ ہمیں سفر میں جو ہے وہ زیادہ تر ملتا ہے۔ اکثر جو ہے نا، وہ جب ہر چشمے کا بندہ پانی پیتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آب حیات بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو جہاں ہمارے اولیاء کرام علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، جس طرح کہ آج کل ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے بابے، ہمارے بزرگ معاذ اللہ کہیں جاہل تھے، انہوں نے کوئی علمی کام نہیں کیا۔ دیکھیے کہ میں یہاں پر کشف المحجوب کی آپ ایک جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، جی، ایک صفحہ اس کا پڑھیں تو آپ کو اس میں کئی آیات کے حوالے مل جائیں گے اور کئی احادیث طیبہ مل جائیں گی۔ ایک صفحے کے اندر 4 5 آیات اور احادیث وہاں پر موجود ہیں۔ میں جو میرے ہیں مقتدی اور میرے جو فالورز ہیں، میں ان سے یہ اکثر کہتا ہوں کہ اگر آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور آج ہم مسلمان ہیں تو یہ ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے۔ بے شک، ورنہ ہم میں سے کوئی آدمی درخت اور کوئی پتھر اور کوئی کیڑے مکوڑے کی پوجا کر رہا ہوتا۔ آج اگر یہ ہمارے پاس یہ علم ہے، نالج ہے، عزت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، اذان ہے، نماز ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے۔ اور داتا صاحب کا جو کرم خصوصاً جو ہے وہ پورے لاہور پہ ہے۔ تو جو آپ نے بات کی، میں اس طرف آ رہا تھا کہ ملکوں کا سفر اس لیے نہیں کہ ہم وہ ملک دیکھے جائیں، بلکہ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ جس طرح کہ امام بخاری کے بارے میں ملتا ہے، مختلف جو ہیں ہمارے ائمہ، انہوں نے مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ اب حضرت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی جو ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں جو چلہ لگایا، یہ چلہ بھی ایک باقاعدہ نیت کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک سفر اس لیے تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ اور گزرتے ہوئے آپ نے داتا صاحب کا وہ کرم اور فیض پایا، اور 2 4 دن نہیں بلکہ ایک سید بادشاہ ہے، خود بھی سید ہیں، اور سادات کی خدمت میں بیٹھ گئے، اور پھر جب مزہ آیا اور سرور ملا اور وہ کرم اور فیضان نصیب ہوا، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہ فیض 40 دن تک حاصل کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی کرم اور کوئی فیضان حاصل کرنا ہو تو وہ داتا صاحب کی خدمت میں آ جائے۔ اور آپ کے جو آپ نے اشعار پڑھے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، کہ اگر کسی نے اللہ رب العالمین کے اس نور کا مظہر حاصل کرنا ہے اور اس کی روشنی پانی ہے تو داتا صاحب کا کرم حاصل کرے اور ان کے دربار میں آئے۔ تو یعنی اولیاء کرام کے در سے ہمیں یہ کچھ ملتا ہے۔ اب ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار آپ نے آخری جو 2 فقرے ارشاد فرمایا، تو اگر اس کو پورا پڑھیں تو فرماتے ہیں کہ سید حجویر مخدوم امم، کیا بات، سبحان اللہ۔ مرکد او پیر سنجر را حرم، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور یہ ڈاکٹر اقبال فرما رہے ہیں۔ میں اپنے جو میرے دوست ہیں جو چاہنے والے محبت والے، میں نے ان سے یہ کل پرسوں بھی یہ بات کی ہے، میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی بات کی، جس نے ساری زندگی جو ہے وہ لندن میں اور جو ہے باہر جا کر PhD کی اور ایک جدید تعلیم پڑھا ہوا شخص، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت جو سید حجویر کا دربار ہے وہ پیر سنجر یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے ایسے ہے جیسے حرم ہوتا ہے، ایسے ان کے لیے ہے۔ اور پھر خاک کے پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماز مہر او تابندہ گشت۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ نے پنجاب کی پوری سرزمین کو، صرف ایک بندہ کو جو ہے آپ نے مومن نہیں کیا، ایمان والا نہیں بنایا، بلکہ آپ نے اس طرح چمکدار کر دیا ذرے ذرے کو کہ جس طرح سورج چمکتا ہے، سبحان اللہ۔ جس طرح سورج روشن ہوتا ہے،
تو یہ جو ملکوں کا سفر ہے یہ بزرگوں کا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جب نکلیں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی فیضان حاصل ہوگا. اور صرف یہی نہیں بلکہ بات وہ ہوتی ہے جو نہ ماننے والے بھی مان جائیں. جو نہیں مانتے اس بات کو، یعنی اولیاء کرام کے ذکر کو. مولوی اشرف علی تھانوی کے بارے میں آج پڑھ رہا تھا، انہوں نے داتا صاحب پہ آ کے حاضری پیش کی اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے داتا صاحب کی خدمت میں حاضری دی اور میں ان کے روب اور دبدبے سے کانپ اٹھا اور میں حیران ہوا کہ یار جو آدمی اتنے سالوں سے، یعنی تقریباً 900 سال، 983 یہ عرس ہے، عرس مبارک ہے، 983 عرس چل رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ 900 سال ہو گئے اور بندہ اس زمانے پہ حکومت کر رہا ہے، مرنے کے بعد بھی، وصال کرنے کے بعد بھی، تو وہ دنیا میں کیسا ہوتا ہو. کیا بات، کیا بات، بڑا خوبصورت آپ نے پوائنٹ اٹھایا.